مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ وَإِنَّ مِن جُودِكَ دُنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم۔ اور یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا ہے، یہ جو لوح و قلم کا علم ہے یہ تو آپ کے علم میں سے لیا گیا ہے۔ حضور اگر یہ جناب ہوتا شرک تو حضور فرماتے اگو نہ لکھی انج شرک کیتے ہی، پر حضور نے کیا کیا؟ جب یہ سونے سونے شعر سنے کملی والے نے، ہمارے عقیدے پر مشتمل اشعار میرے آقا نے سنے، تو حضور نے اپنی چادر اتار کے بوسیری کو عطا فرمائی، فرمایا یہ تیرا انعام ہے۔ امام بوسیری فرماتے ہیں جب مجھے جاگ آئی تو خواب والی چادر میرے جسم پر موجود تھی۔ نعرہ تکبیر، حضور نے چادر عطا فرمائی۔ اب چادر کو عربی میں کہتے ہیں بردہ، تو اس قصیدے کا نام اس چادر کی وجہ سے قصیدہ بردہ پڑ گیا، کہ وہ قصیدہ جس کے انعام میں کملی والے نے حضرت امام بوسیری کو اپنی بارگاہ سے چادر کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ اب اگر آپ کی برداشت ساتھ دے تو صرف 5 منٹ میں ایک واقعہ ان کے گھر کا بیان کروں۔ آخر میں خاندان ولی اللہ ہی علماء سمجھتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ کا خاندان۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے انفاس العارفین، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 41 اس میں اپنے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم ان کا واقعہ نقل کرتے ہیں بیمار ہونے کا۔ اب یہ ہستی وہ ہے جن کو دیوبند حضرات کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں ویسے وہ ہمارے بھی، پر وہ کہتے ہیں نہیں یہ ساڈن چلو ہیں تو ہمارے بھی، چلو آپ کے بھی صحیح، تو اگر آپ کے ہیں تو جناب ان کی ایک بات سن لو۔ اب یہ شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے انفاس العارفین، صفحہ نمبر ہے 41۔ شاہ عبد الرحیم اپنے والد محترم کا واقعہ لکھتے ہیں، ان کو شدید بخار ہو گیا، اتنا بخار کہ حکیموں نے جواب دے دیا، گھر والوں کو امید کوئی نہ رہی، ہلکی ہلکی نیم بے ہوشی بھی طاری ہو گئی۔ تو اتنے میں کیا ہوا کہ میرے دادا اور میرے والد محترم شاہ عبد الرحیم کے والد حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی وہ فوت ہو گئے تھے ویسے، تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ تشریف لائے۔ یہ گل میں کراں پیر کرم شاہ میری خواب میں آئے تو نہ لے وہ گل کرنے۔ اب یہ لکھ رہے ہیں خود، یہ لکھ رہے ہیں کہ جناب حضرت شاہ عبد العزیز تشریف لائے، انہوں نے میرے والد شاہ عبد الرحیم کو فرمایا بیٹا اپنی ٹانگیں دروازے سے ہٹا لو، تھوڑی دیر میں نبیوں کا امام جلوہ گر ہو رہا۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم صاحب نے فرمایا کہ اتنی تو ہمت نہیں تھی، نہ قحط تھی، بڑی کمزوری، بول کے کہوں ہوش بھی نہیں تھی، تھوڑا تھوڑا ہوش قائم تھا۔ میں نے شاگردوں کو اشارہ کیا کہ میری چارپائی کی 35 پابندی دروازے سے ہٹا دو۔ ابھی وہ ہٹائی تھی کہ میں نے دیکھا خوشبوؤں کا حلہ آیا،
کائنات کا تاجدار، شاہ فیروز شمار، کل نبیوں کا سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہو گئے۔ آپ میرے قریب آئے، میرے سے پوچھا میرے بیٹا سناؤ کیا حال ہے۔ آپ جھکے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک میرے سینے سے لگی۔ اسی عالم میں میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور کے جسم مبارک سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز تبرک کے طور پر مجھے مل جاتی۔ اب اگلا جملہ بڑا خطرناک لکھا ہے انہوں نے، میں تو حیران ہوں دوجیاں اجے تک انہوں نے قبول کیویں کیتا ہے۔ اب اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، کہتے ہیں جب میرے دل میں یہ خیال آیا حضور میرے اس خیال پر مطلع ہو گئے۔ کوئی نہیں گل تسی تھک گئے ہون میں پک ہو گئے۔ وہ جا اتو جیڈے بھی تسی جناب تھاپڑے مار دے رہو نا، میں نے یقین تسا میری گل ضائع کر چھڈی۔ اب یہ بات ہم کرتے نا تو جناب توپ لگ جانی تھی فتموں کی۔ یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ خیال دل میں آیا، نبی میرے خیال پر مطلع ہو گیا۔ حضور نے ہاتھ مبارک داڑھی مبارک پر پھیرا، داڑھی شریف کے 2 بال ہاتھوں میں آئے، نبی نے مجھے عطا فرمائے۔ اب کہتے ہیں کہ میرے دل میں پھر خیال آیا، انہاں عرق کڈیا، اگلی گل بھی لکھی، پھر میرے دل میں خیال آیا یہ تو اس دنیا میں ہے، خواب کی دنیا میں، پتہ نہیں عالم بیداری میں یہ میرے کام آئیں گے یا نہیں۔ حضور میرے اس خیال پر بھی مطلع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹا فکر نہ کر، عالم بیداری میں بھی تجھے مل جائیں گے۔ پھر مجھے حضور چلے گئے، میری آنکھ کھل گئی، میں نے ادھر ادھر بڑا دیکھا، مجھے بال مبارک کوئی نہ ملے، دل میں بڑی پریشانی کہ بال یہاں ہونے چاہیے تھے، ملے کوئی نہیں، یہ اسی پریشانی میں تھا۔ حضور پھر متمثل ہوئے اور ارشاد فرمایا بیٹا اپنا سرانہ اٹھاؤ، میں نے جاتے ہوئے تیرے سرانے کے نیچے رکھ دیے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے والد شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں، میرے والد فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم کہ میں نے سرانہ اٹھایا، نیچے سے بال نکال کے میں اپنی الماری میں لے آیا، سنبھال کے رکھا۔ صبح شاگرد آئے کہ ملنے والے آئے، میں نے بات کی، میں نے کہا کہ میرے آقا نے مجھے بال مبارک دیے ہیں۔ 3 منکر آ گئے، 3 منکر سارا واقعہ تفصیل سے لکھا، کہتے ہیں 3 منکر آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا یار مجھے خود نبی نے دیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی پڑتال، تو میں نے کہا کہ حضور نبی کریم جب باہر نکلتے تھے نا تو چاہے سورج چمک رہا ہوتا تھا، آسمان صاف ہوتا تھا، لیکن جب حضور باہر جاتے تو بادلوں کا ایک ٹکڑا سر پہ آ جاتا جو سایہ کرتا۔ اگر آزمانا چاہتے ہو تو بال لے جاؤ باہر، کھلا آسمان ہے، اگر بادلوں کا ٹکڑا آ گیا تو سمجھ جانا یہ میرے آقا کے بال مبارک۔ کہتے ہیں وہ تینوں منکر 2 بال لے کے باہر گئے، باہر جاتے ہی فوراً بادلوں کا ٹکڑا سورج کے آگے آ گیا، سورج کے آگے۔ ان میں سے ایک مان گیا، باقی 2 کہتے ہیں ہوندے تو ذرا پیڈر نا، باقی کہتے ہیں اب یار یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا اب دوبارہ لے جاؤ، وہ دوبارہ لے کر گئے تو بادلوں کا ٹکڑا پھر آ گیا۔ کہتے ہیں تینوں میں سے 2 بندے مان گئے، تیسرا پھر آڑ رہا۔ میں نے کہا یار تیسری بار پھر لے جاؤ، جب تیسری بار لے گئے پھر بادلوں کا ٹکڑا آ گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب درود پڑھا جاتا تھا، دونوں بال ملے ہوئے تھے، جب درود پڑھا جاتا تھا
تو وہ دونوں بال جدا ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب درود ختم ہوتا تو وہ جڑ جاتے اور نیچے بیٹھ جاتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ آتے رہے، زیارت کرتے رہے، تو اگلی بات اس سے بھی سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہمیں زیارت کروائیں۔ میں نے الماری میں رکھا ہوا تھا، چابی نکالی، تالا کھولنے کی کوشش کی، لیکن چابی بھی وہی، تالا بھی وہی، تالا کھول نہیں رہا۔ میں نے حاضرین کی طرف توجہ کی، اب یہ اپنی کرامت بتا رہے ہیں۔ میں نے حاضرین کی طرف توجہ کی تو مجھے محسوس ہوا کہ ایک بندے نے غسل فرض تھا اور اس نے غسل نہیں کیا ہوا، تو میں نے پردہ پوشی کرتے ہوئے، یہ شاہ عبد الرحیم فرما رہے ہیں، میں نے اس کی پردہ پوشی کرتے ہوئے کہا کہ سارے غسل کرو جا کے۔ سارے چلے گئے غسل کرنے، غسل کر کے آئے، تالا چابی لگائی، تالا کھل گیا، بال مبارک باہر آئے، تو جب درود پاک پڑھا گیا تو بال الگ بھی ہو گئے اور کھڑے بھی ہو گئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اگر جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میں رب مل جاؤں گا تواب اور رحیم بن کے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عظمت مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔